کسان ہے جو زمین کا سینہ چیر کر پیداوار لاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکا ابھی تک. آپ کیا کہیں گے؟ جی پاشا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے شو میں بلانے کا بہت بہت شکریہ. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے بنیادی 2-3 نقطے ہیں جو بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کسان پوری محنت کرنے کے باوجود اس کا منافع حاصل نہیں کر سک پا رہا. ان وجوہات میں دو ایک یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کی جو انپٹس ہیں، یعنی کہ جو بیج کھاد وغیرہ کا استعمال ہے، ٹریکٹر کے لیے ڈیزل کا، یہ چونکہ اس وقت بڑی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں جو اس کی پروڈیوس ہوتی ہے، جو حاصل ہوتی ہے اس کو فصل، اس کی رقم کسان کو اتنی پوری نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے، جبکہ اس کی بجائے جو مڈل مین جس کو ہم آڑتیہ کہتے ہیں وہ زیادہ منافع لے جاتا ہے کسان سے. اسی طرح جس طرح آج یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کے اوپر کسانوں کو بہت سارا اعتراض ہے. اچھا رانا صاحب، ہم اگر ترتیب وائز چلیں، آپ نے کہا کہ کسان کی جو ان پٹ ہے جس میں پانی ہے، پانی کی لاگت ہے، بجلی کا خرچہ ہے، ٹریکٹر کا خرچہ ہے، بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ یہ کس طرح کسان حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، اس میں بنیادی چیز بیج اور کھاد کا ہے، کیونکہ یہ کسان کو خریدنا پڑتا ہے، کیونکہ منظور شدہ اقسام کا کاشت کرنا ہی کسان کے لیے فائدے کی وجہ بنتا ہے. عام کوئی بیج لے کے وہ کاشت کرے گا تو اس سے اتنی بہتر پیداوار حاصل نہیں ہو سکے گی. ہمارا ملک چونکہ بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے اور روز بروز بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کی سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری خوراک کا بنیادی جز ہے. اس وقت اس کی جو چونکہ گہائی ہو رہی ہے اور ہمارا اپر پنجاب اور سندھ میں تقریباً ہو چکی ہے، باقی پنجاب کے علاقوں میں یہ گہائی سے مراد کٹائی، ٹھیک ہے، یعنی فصلیں تیار ہو کر کٹ کر وہ تیار ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے پاشا جی کہ اس وقت فصل وہ تیار ہو کے اس مرحلے پہ پہنچ چکی ہے کہ کسان کو اس کا اب فائدہ حاصل ہوگا پچھلے 4-5 ماہ کی محنت کے بعد. اور اب بھی اگر اسے قیمت پوری نہ ملے تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو حکومت نے سپورٹ پرائس مقرر کی ہے وہ تو اچھی ہے، لیکن اس پہ کسان کو یہ ہے اس وقت جو مشکلات درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ اس قیمت پہ کسان سے خریدی نہیں جا رہی. رانا صاحب ایک منٹ، یہ سپورٹس پرائس کیا ہوتی ہے ذرا بتائیے گا؟ یہ حکومت کی ایک منظور شدہ قیمت رکھ دی جاتی ہے کہ اس قیمت پہ کسان سے حکومت جو ہے وہ فصل خریدے گی. تو یہ کسان خود نہیں بیچ سکتا؟ کسان جب بیچتا ہے تو وہ اوپن مارکیٹ میں جائے گا، اوپن مارکیٹ میں اس کو ریٹ اس وقت اس کا کم مل رہا ہے. اچھا، تو حکومت جو ہے سپورٹس پرائس مقرر کرتی ہے، زیادہ ہوتی ہے وہ عام مارکیٹ سے تاکہ کسان کو اس کا فائدہ ہو. اوکے ٹھیک ہے، لیکن کسان یہ جو سپورٹس پرائس مقرر کی ہے گورنمنٹ نے، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ تو پھر کسان کو فائدہ کیوں نہیں ہے اس کا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے پاشا جی کہ اگر یہ ایسی ہے قیمت مقرر کی گئی ہے تو کسان کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ کسان پھر اگر اس قیمت پہ اس سے خرید لی جائے تو کسان پھر نقصان میں نہیں ہے. لیکن اس قیمت سے بہت کم قیمت پہ اوپن مارکیٹ میں اس کو بیچنا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان میں ہے. کیونکہ حالانکہ اس کے باوجود کہ حکومت نے بہت ساری سبسڈیز دے رکھی ہیں کھاد کے اوپر، بیج کے اوپر، اور خاص طور پر آج کل سولر ٹیوب ویل کے اوپر، اور زرعی آلات ہیں جو ان کے اوپر ٹریکٹر پہ دی گئی ہیں سبسڈیز، بہت اچھی سبسڈی دی گئی ہے اور اس کے سے کسان ہمارا مستفید ہو رہا ہے. لیکن اگر سپورٹ پرائس پہ اس سے گندم خرید لی جائے تو وہ بہتر ہے. اور یہ تھوڑا سا اس میں سستی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اب گندم تیار ہو رہی ہے، سب کسانوں کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور وہ فوری طور پہ گندم بیچنا چاہ رہے ہیں. اس وقت اگر مجبوراً ان کو اوپن مارکیٹ میں بیچنا پڑے گی تو وہ کم قیمت ان کو ملے گی. اور اس وقت اگر حکومت ان سے بر وقت یہ خرید لیتی ہے تو کسان پھر نقصان میں نہیں ہے. یہ اپنے وقار اسلم صاحب، رانا صاحب نے بڑی
پتے کی باتیں بتائی ہیں کہ ایک طرف تو حکومت نے جو سپورٹ پرائس مقرر کی ہے وہ کسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن وہ کسان تک وہ فائدہ پہنچ نہیں پا رہا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت ہی کی ناکامی ہے؟ جی پاشا صاحب، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ماہر مطلب ایگریکلچر کے ماہر ہیں ہمارے دوست، اور انہوں نے بہت امید نگاہ رکھی ہے اس سارے معاملے پر، لیکن سپورٹ پرائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرح کی نہیں رکھ سکی. مطلب اگر 4000 روپے من بھی رکھی ہے تو کسان کی لاگت 3800 روپے آئی ہے، اور کسان اس وقت 3500 روپے من گندم بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے. پھر رانا صاحب نے صحیح کہا نا کہ کسان کو سپورٹ پرائس ہی نہیں مل رہی بلکہ کم قیمت مل رہی ہے، یعنی 3500 میں بک اس کی وہ کون لے رہا ہے؟ وہ 3500 میں اوپن مارکیٹ میں جا رہی ہے، اور کسان کے ساتھ مطلب ہر دور میں کھلواڑ ہوتا رہا ہے. نواز شریف نے بہت ساری پالیسیز نکالی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں دام تو بڑھا دیا تھا، لیکن دوسرے قرض اور ایسے مسائل پیدا کر دیے گئے تھے بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں، اور جس طرح کھاد اور بیج کی فراہمی ہے، اس میں اتنے مسائل تھے کہ کسان رل گیا تھا. پہلے تو انہوں نے انقلابی ایک قدم اٹھایا تھا زرداری دور میں، 2008 نہیں، کی بات لیکن کر یہ رہا ہوں. سپورٹ پرائس جو ہے یہ تو صوبائی ایشو ہے نا، جی ہر صوبہ مقرر کرتا ہے، ہر صوبہ مقرر کرتا ہے. تو اس میں شہباز شریف جب تھے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے بھی بڑے انقلابی اقدام اٹھائے تھے. تو کسان مارچ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسان کو دھرنا دینا پڑا ہے. کسان، جیسے کہ آپ نے ایک پروگرام کی ابتدائی اس میں بات کی تھی کہ کسان ہر دور میں پستا رہا ہے، اور ایک زرعی ملک کا کسان ہمیشہ سے غریب کیوں رہ رہا ہے. مطلب اگر آپ سمجھیں کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے تو جس طرح بجائی وہ کرتا ہے کسان، تو بجائی کرنے کے بعد جب وہ فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے، اور اس کٹائی کے بعد جب اس کو انعام ملنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ قیمتیں گر جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سراسر کھلواڑ کیا جاتا ہے، مافیاز ملے ہوتے ہیں. عمران خان کے دور میں انہوں نے کسان کارڈ متعارف کرایا، اس کے بعد ڈیجیٹل کسان ایپ دے دی ان کے ہاتھ میں، اور 2021 میں ہم نے دیکھا کہ گندم سکینڈل آ گیا، اور جو گندم کے ذمہ داران تھے خسرو بختیار اور جہانگیر ترین، وہ سب ملک سے باہر چلے گئے، کوئی انکوائری نہیں ہو سکی. تو گندم مافیا ہر دور میں بڑا آگے رہا ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بھی یہی ہو رہا ہے؟ ابھی بھی گندم مافیا ہی آگے ہے. اور یہ جو ہماری نگران حکومت تھی کاکڑ صاحب علی حکومت نے بھی بہت زیادہ مطلب برآمدات اتنی زیادہ کرنی تھیں کہ مطلب کسان کو کس طرح اس کی گندم گلتی سڑتی رہی، وہ گوداموں میں پڑی رہی، اور انہوں نے باہر سے خرید کے کسان کو مطلب حال برا کر دیا اور کسان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا. رانا صاحب جی، یہ وقار اسلم صاحب نے جو بات کہی ہے کسی حد تک درست ہے کہ حکومت اعلان تو کر دیتی ہے، لیکن اس کے اعلان کرنے کے بعد اینڈ تک تیل تک پہنچانا، یعنی کسان تک یعنی یہ ساری باتیں تو کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں نا. یہ سپورٹ پرائس جو ہے اس کا بیسیکلی بینیفیشری کون ہے؟ ہونا چاہیے کسان. تو اگر کسان تک وہ فائدہ نہیں پہنچتا جیسا کہ وقار اسلم صاحب نے بتایا، تو پھر ایسی سپورٹ پرائس کا یا ایسے اعلانات کا کیا فائدہ ہے؟ جی، میں اپنے بھائی سے متفق ہوں اس سلسلے میں. انہوں نے درست فرمایا ہے، کیونکہ اس وقت کسان کو پیسے کی گندم کے حوالے سے اشد ضرورت ہے. اور ہمارا ذمہ دار یہ متحمل نہیں ہے کہ وہ 2 ماہ 3 ماہ تک کے لیے اپنی گندم کو ہولڈ کر لے، اپنے پاس سٹور کر لے، رکھ لے. اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے اس وقت اس کی فصل کو، جیسے انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے تو گندم اب عید کا سا ان کے لیے سما ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی فصل بیچیں گے تو ان کو وہ ساری کی ساری جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو رقم خرچ کی ہے، وہ منافع کے ساتھ اسے ملے گی. جب اسے منافع کے ساتھ ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے بالکل درست فرمائی ہے کہ وہ سپورٹ پرائس پہ نہیں بیچ سک رہا، بلکہ جو قیمت انہوں نے بتائی ہے اس وقت شاید اس سے بھی کم قیمت پہ گندم بک رہی ہے بازار میں. اس کی کم ہونے کی اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت گندم مارکیٹ میں آ رہی ہے، نئی گندم آ چکی ہے بلکہ یہ کہہ لیں. اس وجہ سے انتہائی کم قیمت پہ وہ مافیاز جن کا میرے بھائی نے ذکر کیا وہ پرچیز پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قیمت کم پہ اس وقت ساری خرید لینی ہے.
اور 1-2 ماہ کے اندر وہ میکسیمم خریداری کر چکے ہوں گے، اس کے بعد اس کی قیمت زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. پھر وہی بات جو میں نے کی تھی کہ مڈل مین جو ہے، آڑتی جو ہے، جو انویسٹر ہے، وہ اس کا بینیفٹ کسان سے کئی گنا زیادہ لے جاتا ہے. جس نے 5-6 ماہ محنت کر کے اپنی فصل تیار کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے، اس کو اتنا منافع نہیں ملتا جتنا منافع یہ مڈل مین لے جاتا ہے.